ایک یہودی حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں آپ سے علم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے مٹھی بند کی اور پوچھا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے جو میلوں دور ایک پہاڑی پر موجود کبوتری کے گھونسلے سے لیا گیا ہے۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، یہ لو، اب یہ انڈا جہاں سے میں نے اٹھایا ہے وہیں رکھ کر دکھاؤ۔ یہ سن کر یہودی نے شرمندگی سے کہا، اے علی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ انڈا وہاں رکھ سکوں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بوجھنا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ علم تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ یہودی نے جواب دیا، میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، جو کچھ میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ عمل کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اس وقت تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ کیا تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو؟ یہودی نے کہا، میرا نفس کہتا ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھوں۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، تو پھر اپنے اصول پر قائم رہو اور نفس کے خلاف جا کر کلمہ پڑھو۔ یہ سن کر یہودی نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک درویش کو جب بھی بھوک لگتی تھی کھانا اپنے آپ اس کے سامنے آ جاتا تھا، وہ شکر ادا کر کے کھا لیتا اور باقی دن عبادت میں گزار دیتا۔ ایک دن صبح جب وہ جاگا تو حیران رہ گیا کہ آج کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا شاید تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا، بھوک بڑھتی گئی مگر کھانا نہیں آیا۔ آخر اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ کھانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک یہودی کے گھر پہنچا اور ادب سے بولا، کیا مجھے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ یہودی کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے 2 روٹیاں دے دیں۔ درویش شکر گزاری کے ساتھ واپس چل پڑا۔ راستے میں یہودی کا کتا اس کے پیچھے لگ گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ درویش نے ایک روٹی اس کی طرف پھینک دی، کتے نے ترنت اٹھا کر کھا لی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا کتا پھر بھونکنے لگا۔ مجبور ہو کر درویش نے دوسری روٹی بھی اس کی طرف پھینک دی، کتے نے وہ بھی کھا لی لیکن پھر بھی پیچھے آ کر بھونکنے لگا۔ غصے میں درویش بولا، اے بے شرم کتے، تیرے مالک کے گھر سے مجھے 2 روٹیاں ملی تھیں، میں نے دونوں تجھے دے دی، پھر بھی تو مجھ پر بھونک رہا ہے؟ یہ سنتے ہی کتا بول اٹھا، بے شرم، میں نہیں تم ہو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میرا مالک کبھی سمے پر کھانا نہیں دیتا، پھر بھی میں اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا، اور تو کیسا اپنے مالک کا وفادار ہے کہ تمہیں صرف ایک دن کھانا نہ ملا تو فوراً دوسرے کے دروازے پر مانگنے جا پہنچے۔ یہ سن کر درویش کا دل کانپ اٹھا۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹا تو اس کا کھانا اس کے سامنے رکھا تھا۔ جب رسول اللہ کا بیٹا عبداللہ انتقال کر گیا تو ان کے گھر میں غم کا ماحول تھا۔ رسول اللہ کافی پریشان تھے اور ابو لہب ہر طرف مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ابو لہب کان لگائے رونے کی آوازیں سن رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو بھی یہ بات بتائی اور سب اس موقع پر خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے اسی وقت رسول اللہ کی دلجوئی کے لیے سورہ کوثر نازل کی، جس میں اللہ نے کہا، بے شک ہم نے تمہارے لیے جنت میں کوثر عطا کی ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یقیناً